ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے تاریخ اور علم آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی۔ اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر مبارک علی سے گفتگو کریں گے کہ تاریخ اور آرکیالوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں علوم نے ہماری تاریخ کو کس طرح سے متاثر کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی علم جو ہے وہ ضرورت کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی بھی معاشرے میں یا قوموں کو اپنی ضروریات ہوتی ہیں تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایک نالج سسٹم کی یا علم کی چاہت ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں اس علم کی ابتدا ڈنمارک سے شروع ہوئی، اور اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ڈنمارک پر انگلینڈ نے حملہ کیا تھا اور وہاں بڑی تباہی پھیلائی تھی۔ پھر نیپولین نے حملے کیے، اس کی وجہ سے بربادی ہوئی، تو پوری قوم میں احساس کمتری تھا۔ اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے وہاں پر ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈنمارک کی قدیم تہذیب کو دوبارہ سے دریافت کر کے اس قوم میں ایک نیا شعور جو ہے وہ ہم دیں گے تاکہ ان کا احساس کمتری جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے ایک خاص حالات کے اندر، لیکن اس کے بعد میں جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا اس علم کے اندر ترقی آتی چلی گئی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ آثار قدیمہ کی وجہ سے تاریخ کا علم جو ہے وہ کس طریقے سے پھیلا ہے۔ یعنی بہت سی دنیا کی تہذیبیں تھیں جو زمین میں مدفون تھیں، جس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، گمشدہ تہذیبوں کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ کہیں کہیں ہمیں کھنڈرات یا عمارتیں جو ہیں وہ نظر آ جاتی تھیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عمارتیں بنانے والے کون ہیں، یہ کھنڈرات کیا ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے۔ کبھی کبھی تو یہ محض عبرت کا ایک نمونہ ہوتی تھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے اس علم کو کے جاننے کے پیچھے مختلف جو ہیں وہ وجوہات رہی ہیں۔ مثلا ایک وجہ جو ہے وہ تو رہی ہے کہ یورپ میں یہ تھا کہ وہ اپنی تہذیب کی جڑیں جو ہیں وہ یونان اور روم سے ملاتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اس کوشش کی کہ قدیم یونان اور روم کی تہذیبوں کو نئے سرے سے دریافت کیا۔ چونکہ ہومر کی ایلیاڈ اور اوڈیسی جو مشہور اس کی کتابیں ہیں، مثلا اس میں ٹرائے کا ذکر تھا، ٹروجن وار کا ذکر تھا، لیکن اب تک لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ ایسی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جرمنی کا ایک ماہر آثار قدیمہ تھا شلیمن، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹرائے کی دریافت کرے گا۔ چنانچہ اس نے مہمات کیں، کوئی 3-4 شہروں کو دریافت کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے اصل ٹرائے کو دریافت کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا کہ ٹروجن وار جو ہے وہ بھی ہوئی تھی، یہ محض کہانی نہیں تھی بلکہ ایک تاریخی واقعہ تھی۔ تو ایک تو اس کے پیچھے مطلب کہ یہ جذبہ تھا کہ یونان کی اور روم کی قدیم تہذیبوں کو، پھر اس لیے آپ دیکھیں کہ پومپائی کے آثار دریافت ہوتے ہیں، دوسرے آثار، تو ان سارے آثاروں کو دریافت کرنے کے بعد پوری یونان اور روم کی تاریخ کو نئے سرے سے تشکیل جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کے پیچھے جو ایک نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ بائبل میں بہت سارے تاریخی مقامات کا ذکر آیا ہے، اور یہ تاریخی مقامات فلسطین میں، عراق میں، شام کے اندر مطلب کہ واقع تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، وقت کے ہاتھوں یہ بھی روپوش ہو چکے تھے۔ تو اب ان کی کوشش یہ تھی، جس کے پیچھے ایک مذہبی جذبہ تھا، کہ ان مقامات کو دریافت کیا جائے تاکہ بائبل میں جن مقامات کا ذکر ہے اس کے ذریعے سے بائبل کا متن جو ہے اس کو صحیح ثابت کیا جائے۔ تو ایک اس نظریے کے تحت دریافتیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں۔ اور ایک تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ تھی کہ جب امپیریل طاقتیں آئیں، جس کو ہم کہتے ہیں سامراجی قوتیں، کہ جو امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ گئیں ایک طرف، تو دوسری طرف انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کو اپنا تابع بنایا، تو وہاں پر ان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ کیا ان کی قدیم تہذیبوں کے آثاروں کو دریافت کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ اب مثلاً جب ہسپانوی لوگ جو ہیں وہ جنوبی امریکہ گئے، تو آپ دیکھیں جنوبی امریکہ میں 3 بڑی تہذیبیں تھیں، یعنی مایا، انکا، ایسٹیک، 3 تہذیبیں تھیں جن کے آثار تھے، لیکن انہوں نے ان آثاروں کو دریافت نہیں کیا،
اور ان آثاروں کو دریافت نہ کرنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ دریافت ہو گیا کہ یہ تہذیبیں جو ہیں بہت ترقی یافتہ تھیں، بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھیں، تو ان کی خود کی یورپی تہذیب جو ہے وہ کمتر ثابت ہو جائے گی، اور ان کا جو ایک استدلال تھا ان ملکوں پہ قبضہ کرنے کا وہ یہی تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ غیر مہذب ہیں اور ہم ان کو مہذب بنانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے جان بوجھ کر کے ان تہذیبوں کے بارے میں اور ان آثاروں کے بارے کے اندر لاپرواہی کی اور نظر انداز کیا۔ اچھا، یہی صورتحال جو تھی آسٹریلیا میں ہوئی، یہی نیوزی لینڈ میں ہوئی، اور یہی صورتحال افریقہ کے اندر ہوئی۔ مثلا افریقہ میں جب یہ روڈیشیا جو اب زمبابوے کہلاتا ہے، وہاں پر کافی تاریخی آثار تھے، تو پہلے تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے دریافت نہیں کیے کہ کہیں کوئی ترقی یافتہ تہذیب جو ہے وہ نہیں نکل آئے کوئی وہ، اور اگر انہوں نے بعد میں کوئی دریافت بھی کیے تو اس کی دلیل بھی بڑی عجیب و غریب دی کہ یہ آثار ہیں تو ایک عظیم الشان تہذیب کے، لیکن یہ تہذیب افریقہ کے لوگوں نے پیدا نہیں کی ہے، بلکہ یہ باہر سے لوگ آئے تھے، انہوں نے آنے کے بعد یہاں پر حکومتیں کیں، اور یہ مطلب کہ آثار جو ہیں ان کی تہذیب کا ورثہ ہیں۔ تو ایک طرح سے امپیریلزم کی بھی یہ خواہش تھی کہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں ان ملکوں کے اندر تہذیبوں کے آثار جو ہیں ان کو وہ دریافت نہ کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دریافت نہ کریں، لیکن دوسرا ایک طریقہ کار اور یہ بھی تھا کہ جو پہلے سے آثار موجود ہیں ان آثاروں کو تباہ و برباد بھی کیا جائے، ختم بھی کیا جائے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیپولین مصر آیا ہے 1798 میں، تو وہ پورا جہاز بھر کے لایا تھا ماہر آثار قدیمہ کا، مورخوں کا، تاکہ مصر کے اندر جو بھی چیزیں دریافت ہوں وہ پھر اس کے بعد وہ پورا کا پورا مطلب کہ سامان بھر کے لے گئے جو آج لوور کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اچھا، وہاں پر انہوں نے بہت حد تک چیزوں کو خراب بھی کیا۔ مثلا ابو الہول کا جو مجسمہ آپ کو ٹوٹا ہوا ملتا ہے، مثلا اس کی ناک جو ہے، تو کہتے ہیں کہ فرانسیسی سپاہی جو ہیں اس کے اوپر نشانہ بازی کیا کرتے تھے۔ تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کے آثاروں کو مٹا دیا جائے تاکہ اس تہذیب کی برتری جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اچھا، ہندوستان میں بھی جیسا آپ کو معلوم ہے کہ یہی کچھ ہوا۔ یہاں پر ولیم بینٹک کے زمانے میں یہ کوشش ہوئی کہ مغل زمانے کی جو عمارتیں ہیں اور اس میں جو سنگ مرمر استعمال ہوا ہے اس کو نکال کر اور لندن کی مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے۔ تو دہلی کی کچھ عمارتوں سے انہوں نے یہ کام کیا، اور تاج محل کی عمارت کو توڑنے کے لیے، سنگ مرمر کو نکالنے کے لیے مشینیں پہنچ گئی تھیں، بالکل یعنی اس تاج محل کو گرانے والے تھے کہ اسی دور میں ان کو خبر آئی کہ لندن کی مارکیٹ میں سنگ مرمر جو ہے اس کی قیمتیں گر گئی ہیں، چونکہ دوسری طرف سے لوٹ کا مال انہیں اٹلی سے آ گیا تھا، تو مارکیٹ میں سنگ مرمر کی بہتات ہو گئی تھی، قیمتیں گر گئی تھیں، تو اس وجہ سے تاج محل جو ہے وہ بچ گیا، ورنہ تاج محل کو بھی وہ گرا کر اور مسمار کر کے اس کا سنگ مرمر لے جانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک نقطہ نظر امپیریل پاورز جو تھیں ان کا یہ تھا کہ کسی بھی قوم کے آثاروں کو مٹا دیا جائے یا ان کو دریافت جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو یہ بڑا عرصے تک سلسلہ چلا۔ اچھا، پھر ایک جو موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ آثار قدیمہ کے پیچھے ایک قوم پرستی کا نظریہ جو ہے وہ بھی بہت اہم شکل کے اندر آ رہا ہے۔